پورے خاندان کی بات نہیں کر رہے، اس کی اپنی فیملی ہے، اس کی فیملی کے کچھ ممبر، کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں. یہاں اس بندے نے جس جگہ رہنے کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے کہیں اور نہیں جائے گا، بس اب یہیں رہنا ہے مجھے. اصل کچھ شخص کراچی آیا کہیں سے، فیملی کے ساتھ آ گیا اور ارادہ کر لیا بس اب یہیں رہنا مجھے، یہی میری رہائش ہے. اب جس نے اس طرح کا ارادہ کر لیا تو جہاں ارادہ کیا ہے سکونت اختیار کر لی، یعنی رہائش اختیار کر لی، اور پکا ارادہ کر یہاں سے نہیں جائے گا، اسی شہر میں رہے گا، اسی بستی میں رہے گا، اسی گاؤں میں رہے گا. تو یہ ہوتا ہے وطن اصلی. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت. وطن اقامت کا کیا مطلب ہے؟ وطن اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی 15 دن سے اپنا وطن اقامت یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں مسافر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کے ارادے سے پہنچ گیا. ٹھیک ہے. مسافر 15 دن یا اس سے زیادہ دن کے لیے جس جگہ پہنچا ہے وہ جگہ اس کے لیے وطن اقامت. ٹھیک ہے. وطن اصلی اور وطن اقامت دونوں میں کثر نہیں ہوتی. آدمی مقیم ہی سمجھا جاتا ہے، پوری نماز پڑھنی پڑے گی. مثلا میرا وطن اصلی کیا ہے؟ نواب شاہ. تو میں نواب شاہ جاتے ہی درمیان میں جو میرا راستہ ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو راستے میں تو میں نماز قصر کرتا ہوں. لیکن جب میں اپنے شہر میں جیسے پہنچ جاتا ہوں وطن اصلی میں تو میرا سفر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. شہری سفر ختم ہو جاتا ہے، میں مقیم ہو جاتا ہوں وہاں جا کے میں پوری پڑھوں. اور اس طرح میرا یہ وطن اقامت ہے، کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ میں نے 15 دن سے زیادہ یہاں رکنا ہے. ٹھیک ہے نا. میری یہاں پر قیام میرا اس جگہ کراچی میں 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ میرا وطن اقامت ہے. تو وطن اقامت میں بھی پوری پڑھوں گا نماز اور وطن اصلی میں بھی پوری. سمجھ میں آ گئی نہیں سر؟ اور مسئلہ اچھا وطن اصلی کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا ایک جگہ پہلے آدمی رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے اس جگہ کو بالکل چھوڑ دیا، اس شہر کو دوسرے شہر میں جا کے پکا ارادہ کر لیا کہ مطلب یہیں رہوں گا، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. فیملی کے ساتھ آ گیا، بچوں کو لے کے یہیں آ کے بیٹھ گیا، تو اب اس کا وطن اصلی والا ختم ہو گیا، یہ رہ گیا. ٹھیک ہے. اچھا وطن اقامت یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کس طرح سے ختم ہو جاتا ہے وطن اقامت؟ وطن اقامت تو سمجھ گئے نا کیا ہے؟ جہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے. لنگر شریف تیار ہے، آپ مطلب حوصلہ رکھیں اور گرم ہی انشاءاللہ رہے گا. وہ ہمارے اسے وطن اقامت ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس وطن اقامت میں ہوں، لیکن میں نے حیدرآباد کے سفر اختیار کیا. تو اس شہر سے باہر نکلتے ہی، ٹھیک ہے نا، میرا یہ والا وطن اقامت جو ہے، میں مسافر بن گیا نا. اب حیدرآباد میرا دوسرا وطن اقامت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. میرا 15 دن کا ارادہ ہے حیدرآباد میں رہنے کا. اب حیدرآباد میرے لیے کیا ہوگا؟ ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض صورتوں میں وطن اصلی بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک تو وہ صورت تو بتائیے آپ کو. اچھا ایک عورت جو اس کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، وہ اپنے مثلاً ایک عورت حیدرآباد میں رہتی ہے، اس کی شادی ہوئی، وہ کراچی آ گئی. ٹھیک ہے. اپنے سسرال آ گئی. سسرال میں اب رہے گی نہیں سسرال میں. ٹھیک ہے نا. اپنے میکے کبھی کبھی جائے گی، والدین کے پاس کبھی کبھی جائے گی. تو اس نے جو شادی کر لی، شادی کے بعد وہ یہاں رخصت ہو گئی، یہاں کراچی میں آ گئی، تو اس کا جو وطن اصلی تھا، جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں اس کے گھر والے ہیں، اب اس عورت کا وطن اصلی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا وطن اصلی کون سا ہے؟ اس کے شوہر کا گھر. ٹھیک ہے. اب اگر وہ میکے جائے گی اور 15 دن سے کم رکے گی، 92 کلومیٹر کا سفر بھی ہے، سسرال اور میکے کے درمیان 92 کلومیٹر بھی بنتے ہیں. تو کیا کرے گی؟ وہ قصر پڑے گی اپنے والدین کے گھر جا کے، میکے جا کے قصر پڑے گی. کیوں؟ اس کا وطن اصلی وہ ختم ہو چکا. اب وہ اس کے لیے وطن اقامت ہوگا اگر
وہ 15 دن کی نیت کرے گی تو پوری پڑے گی، اور اگر 15 دن کی نیت نہیں کرتی تو وطن اقامت بھی نہیں بنے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مسافر ہے وہاں کے لیے، وہاں قیام بھی اس کا نہیں ہوا، کیونکہ 15 دن ضروری ہے وطن اقامت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں آگے چلیں۔ اچھا مسافر کب تک مسافر رہتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اپنے شہر میں واپس پہنچ جائے، سفر ختم کر کے واپس لوٹ آیا، سفر ختم ہو گیا، جب تک نہیں لوٹتا مسافر ہے، اپنے شہر واپس نہیں آتا جب تک مسافر۔ اچھا 3 دن کا سفر طے کر چکا ہے، یعنی 92 کلومیٹر سفر کر کے کسی شہر میں پہنچا، مثلا حیدرآباد پہنچ گیا، 15 دن کی نیت نہیں تھی پہلے، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا، 15 دن کی نیت کر لی، تو مسافر ہونا اس کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں کا مقیم ہو گیا۔ اگر پہلے 2 دن یہ نیت نہیں کی تھی تو قصر پڑے گا، اور نیت کر لی 15 دن رکنے کی تو کیا کرے گا، پوری پڑے گا۔ اچھا کوئی آدمی سفر پہ نکلا، ٹھیک ہے، جا رہا ہے، 92 کلومیٹر سے پہلے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، تو شخص یہاں سے نکلا، نوری آباد پہنچا، حیدرآباد جا رہا تھا، نوری آباد پہنچا، اس کو پتہ لگا کہ حیدرآباد میں حالات خراب ہیں یا وہاں ہڑتال ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا، نوری آباد سے واپس آ گیا۔ جب جا رہا تھا شہر سے باہر نکلا، مسافر تھا، جیسے اس نے واپسی کا ارادہ کیا نا 92 کلومیٹر پورے ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، 3 منزل پہنچنے سے پہلے واپسی کا ارادہ کر لیا، تو اب یہ سفر ختم ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ واپسی میں بھی آ رہا ہے تو کیا کرے گا، نماز پوری پڑے گا۔ اچھا ایک اور بات، سفر کیسا ہو، کوئی گناہ کے ارادے سے جا رہا ہے کہیں، نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے جاتا ہے، حیدرآباد جا رہا ہوں وہاں کوئی گناہ کرنا ہے، نعوذ باللہ تو بات ہے، وہ فلم دیکھنے کی نیت سے جا رہے ہیں، حیدرآباد جائیں گے وہاں فلم دیکھنے کی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہاں جا کے شراب پیئیں گے اپنا ہوٹل، تو گناہ کا ارادہ ہے، اب یہ سفر گناہ ہو گیا۔ تو سفر چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، ہر حالت میں قصر کے احکام لاگو ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ سفر جائز ہو چاہے ناجائز ہو، احکام شرائط پائی جائیں گی تو سفر کے احکام لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک شخص ہے وہ اپنے سیٹ کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، یا والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہے اور ہے فرما بردار، یہ بیٹا والد کا فرما بردار ہے، یا استاد کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، استاد کہیں جا رہا ہے اپنے شاگرد کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور شاگرد وہ ہے کہ اس کو کھانا اس کا استاد ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں یاد رکھیں۔ سیٹ کے ساتھ جو نوکر جا رہا ہے اس کے لیے شرط ہے یا تو وہ اس کا ماہانہ اجیر ہو، 1 مہینے کے لیے اس نے اپنا ملازم رکھا، یا 1 سال کے لیے ملازم رکھا، ماہانہ اجیر ہو یا سالانہ اجیر ہو، سمجھ میں آئی؟ ماہانہ کی بنیاد پہ ملازمت اختیار کی، یا سالانہ کی بنیاد پہ اس نے ملازمت اختیار کی، تو ایسا نوکر سیٹ کے تابع ہے، فرما بردار بیٹا والد کے تابع ہے، اور ایسا شاگرد جس کو استاد سے کھانا ملتا وہ استاد کے تابع ہے۔ کیا مطلب، جو نیت سیٹ کی ہوگی، جو نیت استاد کی ہوگی، جو نیت والد کی ہوگی، وہی اس کے جو تابع ہیں ان کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نوکر، فرما بردار بیٹا اور شاگرد، ان کے اوپر بھی کون سے احکام لاگو ہوں گے، جو ان کے بڑوں نے نیت کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کوئی اگر نوکر ہے کسی کا ملازم اپنے سیٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے، اس سے پوچھ لے کہ آپ سفر کتنا کرنا چاہتے ہیں، 92 کلومیٹر ہے یا نہیں۔ اگر وہ جواب دے دے کہ ہاں 92 کلومیٹر ہے تو پھر یہ مسافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھر 92 کلومیٹر نہیں ہے، کم ہے اس سے، تو پھر یہ مقیم ہی رہیں گے، یعنی کہ پھر ان پر مقیم والے احکام لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے۔
اور اگر وہ کوئی جواب ہی نہ دے تو پھر کیا کرے؟ سیٹ آ کے جواب نہیں دیتا، والد جواب نہیں دیتا، نہ استاد صاحب ہیں وہ کوئی جواب نہیں دیتے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو حکم ہے کہ سوال کرے، پوچھے. جو تابع ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مطبوع سے، جس کے یہ تابع ہے، اس سے پوچھے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، کتنا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، شرعی سفر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر جواب کچھ نہ ملے تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ جواب نہیں دیا تو آپ کو غور کرے، ٹھیک ہے نا، غور کرے، اس کی حالت میں غور کرے، آیا یہ واقعی جو ہے وہ مقیم ہے یا مسافر. غور کرے مقیم ہے یا مسافر. اگر کنفرم ہو جائے کہ مقیم ہے تو پھر یہ بھی مقیم ہے، اگر کنفرم ہو جائے کہ مسافر ہے تو یہ بھی مسافر. اگر کنفرم نہ ہو، کسی بھی طریقے سے کنفرم نہ ہو، اس کی کیا نیت ہے استاد کی یا سیٹ کی، تو اب کیا کریں؟ اب اس کو حکم ہے کہ انتظار کرے، سفر میں ساتھ ہے، انتظار کرے، پوری نماز پڑھتا رہے. ہاں دیکھے کہ 92 کلومیٹر سفر ہو گیا، اب یہ قصر کرے گا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جب تک کنفرم نہیں ہے، اس کو نہ بتایا اس نے، تو پھر پوری پڑے گا. جب پورا سفر ہو گیا تو اب وہ قصر کرے گا. اچھا کوئی شخص ہے وہ جاتا ہے کہیں 2 یا 3 دن کے لیے جاتا ہے، 5 یا 6 7 یا 8، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ 13 یا 14 دن کے لیے بھی جاتا ہے. وہاں چلا گیا 13 یا 14 دن کی نیت سے، کس لیے گیا ہے؟ کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا میرے فلاں دوست آ جائیں، یا فلاں رشتے دار آ جائیں، ان کے انتظار میں گیا وہاں. اب جب